الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله نبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخطرة على حكم اتصالي بعد الحمد والسلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جلالیہ میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قرص پاک کے سلسلے میں آج محفل پاک میں ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، پیدا ہوتے ہی ولی ہیں، اور جوانی کے عالم میں آپ پھر آپ کی ولایت اور آپ جس مقام پہ پہنچے، جس بلندیوں پہ پہنچے، اس کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی شان، آپ کی جو کرامات ہیں، اتنے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ لوگوں کی زبانوں پہ ہے، اتنے کرامات اتنے لوگوں میں مشہور ہیں کہ وہ حق الیقین تک پہنچی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور آپ نے اپنی ولایت کے شہرہ آفاق اور بلندیوں پر جس درجے کی آپ کی ولایت ہے، آپ نے اس بارے میں خود ہی فرمایا ہے، افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی خلق الہدی لا تبرق، فرمایا کہ پہلے اولیاء کے سورج غروب ہو گئے، ان کی شانیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں جو اللہ نے ان کو نصیب کی تھی، وہ شانیں اور وہ بلندیاں وہ اب وہ نہیں، شہرت نہ پا سکی، ان کی روشنی وہاں تک نہ پہنچ سکی، ختم ہو گئی ہے جہاں تک میری ولایت کا سورج جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے۔
میری ولایت کا سورج جو چمکا ہے اس کو غروب ہونا نہیں ہے، وہ ہمیشہ طلوع ہے اور اپنی روشنی اور اپنا نور وہ لوگوں تک، مریدوں تک فیض پہنچا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے اولیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خصوصاً آقا علیہ السلام کو خطاب فرمایا، اور عموماً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے خطاب فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے حبیب، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ان کے پاس جم کے بیٹھیں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، جو لوگ صبح و شام اللہ رب العزت کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور بالعموم ساری امت کے لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو، ان کے ساتھ عبادت کرو، جم کے رہو، اطمینان قلبی کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ کن لوگوں کے ساتھ رہو؟ کہ جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جتنے بھی متقی آئے ہیں، جتنے پرہیزگار آئے ہیں، جتنے اولیاء آئے ہیں، تمام اولیاء کے سردار حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا تقویٰ یہ تھا، بچپن کا تقویٰ اللہ کی عبادت یہ تھی کہ صبح سحری کے وقت جب پیدا ہوئے تو شیر خارگی کے عالم میں، بچپن کے عالم میں صبح سحری کے وقت ماں کا دودھ پیتے تھے، پھر جا کے افطار کے وقت جا کے روزہ افطار کرتے تھے۔ یہ بچپن میں یہ تقویٰ تھا آپ کے، اور جب آپ جوانی میں گئے اور جس وقت آپ عالم بنے، علوم پڑھے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہوئے، چلے کاٹے، 35 سال کا عرصہ تقریباً آپ نے جنگلوں میں گزارے، پتے کھائے، روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، اور قیام کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 40 سال ایسے گزارے تھے کہ رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو اسی وضو سے پھر فجر کی جا کے نماز پڑھی۔ اتنا تقویٰ پرہیزگاری کی۔ ایسے جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبح شام اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جم کے رہیں، بیٹھیں، صحبت اختیار کریں، ہم نشینی اختیار کریں۔ فرمایا یریدون وجہہ، اور وہ صبح شام عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب اس بارے میں ساتھ جم کے رہنا، اولیاء کے ساتھ بیٹھنا، اولیاء کی صحبت اختیار کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ایک مثال بھی دی آقا علیہ السلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ جو نیک فطرت لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیں۔ اس کی مثال دی، ایک عطار مشروب بیچنے والا اور ایک جو دھونی دکھانے والا ہے، لوہے کو تاپنے والا ہے، پٹھی کے اندر گرم کرتا ہے، اس کی مثال نہیں کہ سمجھائے۔ اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اگرچہ وہ آپ کام ساتھ نہیں کر رہے ہیں، آپ لوہے کو گرم نہیں کر رہے ہیں، لوہے کو کوٹ نہیں رہے ہیں، وہ چنگاریاں جو اڑ رہی ہیں وہ تو آپ پہ پڑیں گی نا۔ برے بندے کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے، اگرچہ وہ برا کام تو آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس برائی کے کچھ نہ کچھ اثرات تم پہ ضرور آئیں گے۔ تمہارا ذہن اس بارے میں ضرور سوچے گا، شیطان تمہیں اس طرف ضرور دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔
ایسا نہ بھی ہوا، ان چنگاریوں سے تمہارے کپڑے کو سوراخ نہ بھی ہوا، اتنا تو ضرور ہوگا نا کہ اس کے دھوئیں سے تمہارے کپڑے آلودہ ہو جائیں، تو دل خراب ضرور ہو جائے گا برے بندے کے ساتھ بیٹھے۔ اور فرمایا اچھے بندے کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھنا، نیک بندے کے ساتھ بیٹھنا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک عطار یعنی خوشبو فروش جو ہوتا ہے اس کے پاس آپ چلے گئے، جو خوشبو بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اس کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اگر آپ نے خوشبو سے نہیں پی لی، آپ نے اس سے خوشبو ہاتھوں پہ مل کے کپڑوں پہ نہیں بھی لگائی، تو پھر بھی اس کی دکان سے تمہاری ناک کو خوشبو ضرور آئے گی۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، اگرچہ تم ان جیسے تو نہیں بنیں گے، اگر وہ تقویٰ جو ان کو نصیب ہے، اگر بالفرض آپ کو وہ نصیب نہ ہوا، لیکن بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا تمہارے دل کی دنیا وہ بدل دیں گے۔ دل کی دنیا نہ بدلے گی تو کل آخرت میں قیامت والے دن ان کے صدقے سے تمہیں انعام ضرور مل سکے۔ اب اس بارے میں آپ کے پاس واضح مثال ہے اصحاب کہف کے اس کتے کے بارے میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ وہ اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اس کے دوست تھے، اللہ کو چاہنے والے تھے، اللہ کی عبادت میں صبح شام اس کی بات میں تھے، اہل حق تھے۔ جب ان کو لوگوں نے مجبور کیا، کافروں نے، بادشاہ نے، ظالموں نے، تو وہ چھپتے چھپاتے وہ غار میں چلے جاتے ہیں اور کتا پیچھے پیچھے، حالانکہ وہ ایک کتا ہے، اس کو ان کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، پہرے داری میں فائدہ یہ ہوا، صحبت میں فائدہ یہ ہوا کہ اس کتے کی شان کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، صرف اسی کتے کا ذکر، اور حدیث میں مفہوم میں یہ واضح ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، انسانی شکل اس کو دے دی جائے گی اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح بزرگ ہستیاں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشین صحبت بہودیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھوں جا کے، اس کی معیت حاصل کروں، اس کی صحبت اختیار کروں، اس کے جلووں کا نظارہ کروں، اس کا دیدار کروں، تو پھر وہ جائے اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کی چوکھٹ پہ چلا جائے، ان کے پاس جا کے بیٹھے۔ اللہ کے انوار و تجلیات کا نظارہ کرنا ہے تو اولیاء کے پاس جا کر بیٹھے۔ اب اس کے اوپر احادیث ہے کہ آپ اولیاء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو فائدہ کیا ہے، پھر آپ حضور غوث پاک کے جو فرمان ہیں ان کے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے بھی روایت کی، امام مسلم نے بھی روایت کی، اور مشکات شریف سے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں۔ فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، آج عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، حضور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے، کسی فرد سے، لیکن اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اس سے ملا بھی نہیں، ان کے پاس بیٹھا بھی نہیں، لیکن دل میں اس کو پیار ہے، ایک قوم سے وہ پیار کرتا ہے، ایک فرد سے پیار کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، لیکن اس سے ملا نہیں ہے، اس نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے، اس کی صحبت اختیار نہیں کی ہے،
سنا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے اس کے ساتھ، روزہ نہیں رکھا ہے، عبادت نہیں کی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرے۔ اب جس سے جو آدمی پیار کرتا ہے، اگر وہ برے بندے سے پیار کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ برے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اچھے سے پیار کرتا ہے، اللہ کے ولی سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے اوپر بھی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویلک وما اعددت، افسوس تجھ پر، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ تیاری بھی تو کی ہوگی کہ تو اتنا ہی شدائی ہے کہ قیامت کا انتظار کر رہا ہے، تو تیار کیا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا، اس نے آگے سے عرض کی ما اعددت لہا، حضور میں نے تو اتنا کچھ مال، اتنی نیکیاں، اتنے ثواب، اتنے روزے، حج، زکات، یہ نمازیں تو نہیں، میں اس کی تو تیاری قیامت کی ثواب اور نیکیوں اور نعمتوں کے شکرانے کے لحاظ سے تو اتنی تیاری کوئی نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، صرف یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحهم بها، میں نے مسلمانوں کو اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا یہ سن کر وہ خوش ہو رہے تھے کہ تو ان کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے۔ تو ہم تو پیار ہی حضور سے کرتے تھے، ہم تو پیار ہی ابو بکر صدیق سے کرتے تھے، ہم تو پیار ہی عمر فاروق سے کرتے تھے، ہم تو پیار ہی اہل بیت اطہار سے کرتے تھے، مولا علی پاک سے کرتے تھے، حسن حسین سے کرتے تھے، سیدہ فاطمہ زہرا پاک سے کرتے تھے، تو کل قیامت والے دن ٹھکانا تو انہیں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے ہمیں اتنی خوشی نہ ہوئی۔ اولیاء جس سے بھی آپ ایک حدیث سے سنا کہ وہ پیار کرتے ہیں لیکن ان قوم سے ملاقات نہیں ہے، ان قوم کے ساتھ صحبت نہیں ہے، اس فرد کے ساتھ ملے نہیں ہیں تو پیار کیا۔ حضور نے فرمایا اگرچہ تم ملے نہیں ہو نا، اگرچہ تم غوث اعظم کو ملے نہیں ہو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، ان سے تم نے ذکر نہیں پوچھا، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ان کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں سنا، ان کے ہاتھوں میں سے بوسہ نہیں لیا، قدم بوسی بھی نہیں کی، پھر بھی اگر تم حضور غوث سے محبت کرتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جو مل گئے ہیں، جو ان کے مرید ہو گئے، ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے، جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ چکے، جو ان کے ساتھ صحبت اختیار کر چکے، ملاقات کر چکے، وہ بھی فیض یاب ہو گئے، اور جو ملاقات نہ کر چکے لیکن محبت دل میں رکھتے ہیں وہ بھی فیض یاب ہو گئے۔ اب اس بارے میں حضور غوث پاک اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے سوال کیا کہ ایک ایسا بندہ جس نے آپ کی بیعت ہی نہیں کی ہے، آپ کے حلقے میں بیعت میں ذکر کے حلقے میں وہ آئے نہیں ہے، بات میں آئے نہیں ہے، مدرسے میں پڑھائی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آپ کا مرید ہوگا قیامت والے دن لیکن پیار آپ سے کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس نے میرے ہاتھ میں بیعت نہ کی ہو، جس نے میرا فرقہ بھی نہ پہنا ہو، مجھ سے محبت اور اخلاص کے ساتھ میری تعلیمات پہ عمل کرتا ہو،
جو میں بات کرتا ہوں اس کے مطابق وہ زندگی ضرور بسر کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، فرمایا قیامت کے دن وہ بھی میرے مریدوں میں شامل ہو۔ اور ایک اور مقام پہ قلائد الجواہر میں یہ لکھا ہے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی میرے مدرسے کے پاس سے بھی گزر گیا، میرے درس کے، میرے مزار کو، آپ کا مزار ہے مدرسے میں، میرے مدرسے کے پاس سے بھی جو گزر گیا اور محبت کی نگاہ سے اس نے میرے مدرسے کے در و دیوار دیکھ لیے، دروازے کو دیکھ لیا، دیواروں کو دیکھ لیا، محبت کی نگاہ سے کہ یہ میرے غوث کا یہ مدرسہ ہے، یہاں وہ پڑھاتے رہے، یہاں وہ چلتے رہے، یہاں وہ کھاتے رہے، ادھر اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، بات کرتے رہے، اگر کسی نے پیار سے دیکھ بھی لیا تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے، پیار سے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس سے عذاب اٹھا لے گا۔ اور ایک بندہ تھا، اس نے آ کے نوجوان نے عرض کی حضور میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور مجھے ابھی خواب آیا ہے کہ وہ اس کو عذاب ہے، قبر کے اندر بہت اس کو عذاب ہوتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تیرا باپ میرا مرید ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا تیرا باپ میرے مدرسے کے پاس آ کے بعض اس نے سنا ہے؟ کہا جی نہیں سنا۔ وہ تو بعض تو اس نے آپ کا سنا ہی نہیں ہے، مرید ہوا ہی نہیں۔ میرے پیچھے نماز پڑھی؟ جی نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا میرے مدرسے کے پاس سے تو گزرا ہوگا، کہیں کسی وقت کسی ارادے سے گزرا ہو؟ کہا جی گزرتا تو رہتا ہی ہے، آنا جانا تو ہوتا رہتا ہے، یہاں سے کئی دفعہ گزرے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم جاؤ۔ وہ چلے گئے، صبح پھر واپس آئے کہ آج مجھے خواب آیا کہ میرا باپ جو ہے وہ جنت کا سب جوڑا پہنے ہوئے خوشحال بیٹھا ہے۔ آ کے بتایا تو یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے کہ یا باری تعالیٰ جو بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مرید ہے، اگر وہ میرے درس کے قریب سے بھی گزر گیا اس کو بھی تو دوزخ سے بچا دے۔ تو میں نے اس کو اللہ سے گزارش کر کے نکلوا کے جنت میں ڈال دیا۔ عزیزان محترم، اسی طرح طاعون کی بیماری آ گئی تھی۔ طاعون کی بیماری آئی تو لوگوں نے کہا کہ آئے دن روز لوگ مر رہے ہیں اس بیماری سے، اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو بھی طاعون کی بیماری ہے آؤ میرے مدرسے کی گھاس کھا لو اور مدرسے کے اندر جو کنواں ہے پانی والا وہاں سے آ کے پانی پی لو، سب کو شفا ہو جائے۔ یہ حضور غوث پاک، یہ میں کسی پر ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں مفصل ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرماتے ہوئے کہ جہاں محفل ہوتی ہے نا، جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھتے ہیں، وہاں اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے اور وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے نام لکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے بتاؤ میرے ذکر کی محفل میں جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ کون کون ہیں؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو آخر میں اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ یا بار تعالیٰ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ذکر کے لیے محفل میں نہیں آئے، وہ صرف اور صرف اپنی کسی ضروری کام کی وجہ سے آئے اور ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے بھی نام اسی کے اندر ہی ہیں، لیکن وہ آپ کے ذکر کے لیے نہیں آئے، وہ کسی کام کے لیے آ رہے تھے تو وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے آگے سے فرشتوں کو قال هم الجلساء لا يشقي بهم جليسهم
فرمایا اللہ رب العزت اپنے ذکر میں جو بیٹھنے والے نیک لوگ ہیں ان کے صدقے سے جو لوگ ان کے پاس سے بھی گزر جاتا ہے ان کو بھی کبھی نام نہیں بتاتا، اس کو بھی جنت دے دیتا ہے۔ یعنی یہ لوگ بدبخت نہیں کہلائیں گے، اگر غریب بھی آگے ہیں تو یہ بھی نیکوں کاموں میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے حضور غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہیں، تو عام بندے، عام جو لوگ جس طرح ہم بیٹھے ہمارے اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو اس محفل کے اندر جو آ جائے اللہ رب العزت اس پہ اپنا انعام کر دیتا ہے۔ جو اپنی کسی کام کی وجہ سے محفل میں شامل ہو جاتا ہے اس میں بھی اللہ انعام کر دیتا ہے۔ وہ پھر سردار ہیں تمام اولیاء۔ عزیزان محترم، اسی بات حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، اس حدیث کے تحت ایک شعر بھی ہے ان کا۔ آپ فرماتے ہیں انا من الرجال لا يخاف جليسهم ریب الزمان ولا يرى ما يرهبون۔ فرمایا میں بھی انہی بندوں میں سے ہوں جن کی بیٹھک میں جو آ جاتا ہے اس کو خوف نہیں ہوتا، وہ نامراد نہیں جاتا۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جن لوگوں کا ذکر کیا حدیث میں، جن کا ذکر ہوا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کام کی وجہ سے اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر کرنے والے اولیاء ہیں میں بھی انہی مردوں میں سے ہوں جو میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، آپ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی آیت کریمہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یریدون وجہہ، اللہ کا ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اب یریدون وجہ کے ایک معنی تو یہ ہے نا کہ جو اس کی رضا چاہتے ہیں، وجہ ہوتا ہے نا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، جہاں چہرے سے مراد اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور عاشق لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ جم کے بیٹھے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جم کر بیٹھے، اطمینان قلبی سے بیٹھے کہ وہ اللہ رب العزت کا دیدار چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ اور اس پہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ایک آیت کریمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے، لا یرجون، وہ نہیں چاہتے، امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی۔ تو اللہ کی ملاقات ثابت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ فرمایا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری ملاقات، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اس کا دیدار چاہتے ہیں، جو اس سے ملاقات چاہتے ہیں، اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ وہ اللہ سے ملنے کو پسند رکھتے ہیں، اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا من کرہ لقاءنا کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اس سے ملنا پسند کرتا۔ تو اللہ کے ولی وہ ہے ایک تو پہلے تقوی والے ہوں، اور جتنا بھی انہیں تقوی حاصل ہوا وہ صرف تقوی اللہ کی رضا کی خاطر حاصل ہوا، کسی اور وجہ سے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اگر ریاکاری آ گئی تو وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اور فرمایا ولی کون سا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم خیارکم الذین اذا ذکر اللہ۔ ابن ماجہ، یہ مشکاہ شریف میں بھی حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 221۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک علیہ السلام سے سنا، الا انبئکم بخیارکم، میں تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے نہ بتاؤں جو تم میں بہترین ہیں؟ فرمایا قالوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ،
تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالی جب ان کو تم دیکھو، ان کا دیدار کرو، ان کے چہروں کی طرف تمہاری نظر اٹھ جائے تو اللہ رب العزت یاد آ جائے، وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں، وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا جو ولایت ہوتی ہے نا، ولایت اور ولی، یہ 4 معنوں میں ہے۔ ولی، لفظ ولی کے 4 معنی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ولی کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا، اور جس سے اللہ پیار کرے، جو اللہ سے پیار کرے اس کو ولی کہتے ہیں۔ خود بھی محبت کرنے والا ہو اور خود محبوب بھی ہو، محب بھی خود ہو، محبوب بھی خود ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ رب العزت ان سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ یہ اولیاء کی بات ہے۔ ولی کا معنی محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اس میں محبوب ہے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس میں وہ محب ہے۔ اور فرمایا ولی کا دوسرا معنی ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل پڑھتے 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 اس قدر میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبوب بنا دیتا ہوں، اتنا قرب ادا کرتا ہوں کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اتنا قرب ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا ولی، ولی وہ ہے جو اس درجے پہ پہنچے، جو اس درجے پہ نہیں پہنچا وہ ولی نہیں ہے۔ اور ہم نے پتہ نہیں کن کو ولی بنا کے کن کے پیچھے چل رہے ہیں آج کل۔ اب ولی وہ ہے جو اس مقام میں پہنچے، اگر یہ مقام نہیں ہے اس کے پاس تو ولی نہیں ہے۔ ولی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے، لوگوں کو اللہ کا محب بنائے، اپنا نہیں، لوگوں کو اللہ کا محب بنائے۔ اور جو اپنا محب بناتا ہے کہ میرے سے پیار کرو، میرے ساتھ ہی رہو، اور اپنے محبت کا ہی درس دیتا رہے، وہ بھی ولی نہیں۔ ولی ہمیشہ اپنے مریدوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ولی اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اس کی طرف سے جو بھی امتحان آئے اس سے آگے وہ دعائیں نہیں کرتا، اپنے ٹال مٹول نہیں کرتا، اپنی فکر نہیں رکھتا، بیماری کی فکر نہیں ہے، نقصان کی فکر نہیں ہے، اپنے کسی نعمت کے جانے کا فکر نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ خود کو اللہ کی نگرانی میں ایسے ڈال دے، اللہ کی کفالت میں ایسے ڈال دے کہ جس طرح غسل دلانے والے کے سامنے میت ہو۔
میت کی طرح ہو جائے۔ غسل دلانے والا تمہارا بازو اٹھا دے اس کی مرضی ہے، تمہارا پاسا پلٹ دے اس کی مرضی ہے، پانی زیادہ گرم ڈال دے پانی ٹھنڈا ڈال دے اس کی مرضی ہے، وہ تمہیں سارے کو نہلا دے خشک رکھے اس کی مرضی ہے، وہ تمہیں نرم ہاتھ لگائے یا سخت لگائے گی اس کی مرضی ہے۔ آگے سے مردہ تو نہیں نہ بولتا کہ میرے ساتھ تو کیا کر رہا ہے، کبھی سخت ہاتھ لگاتا ہے، کبھی پانی ٹھنڈا ڈالتا ہے، کبھی اس نے بھی آگے سے کوئی بات کی کہ تو اللہ کے سامنے ایسے ہو جا، یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس میت کی طرح ہو جا کہ تیرے اوپر جو بھی غموں کے پہاڑ آ جائیں، جس طرح کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان اپنے آپ کو ایسے پیش کر، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو ایسے پیش کر دیا کہ جتنے مرضی غم دکھ تکلیفیں آئیں، پانی بند ہوتا ہے تو وہ ہو جائے، کھانا بند ہوتا ہے تو وہ ہو جائے، بچے ذبح ہوتے ہیں تو وہ ہو جائے، میں خود بھی تیری راہ پہ قربان ہوں، میرے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا جائے تو وہ بھی قبول ہے، میں پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یعنی انسان کو، اللہ کے ولی کو، اللہ کو جو چاہتا ہے یریدون وجہہ، جو اللہ کو چاہتا ہے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کی رضا پہ ایسے راضی رہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح غسل دلانے والا غسال اس کے سامنے ہوتا ہوتا ہے، ایسے ہو جاؤ۔ پھر یہ نہ کہو کہ میرے اوپر یہ کیا آ رہا ہے، آج دیہڑی کم لگی ہے، آج زیادہ کیوں نہیں لگی، آج یہ بخار ہو گیا کیوں ہو گیا، آج تکلیف آئی تو کیوں آئی، یہ ولی ایسے نہیں کہتا۔ ولی غموں میں نقصانات میں پریشان نہیں ہوتا۔ ولی چوتھا معنی یہ ہے کہ ولی اللہ کی مدد اور نصرت کا حامل ہے، وہ کبھی بھی اپنا دفاع نہیں کرتا، اپنی مدد آپ نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو پھونک مار کے ٹھیک کرے، ولی ایسے نہیں کرتا۔ ولی دوسروں کو بیماریوں کو تو پھونک مار کے ٹھیک کر دے گا، دوسرے کنگال آئے ہیں تو ان کی جھولیاں بھر دے گا، غم زدہ آئے ہیں تو ان کو خوش کر دے گا۔ ولی مریدوں کی رکھوالی کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، لیکن اپنی مدد آپ نہیں کرتا، اس کی مدد اللہ کرتا ہے۔ اس پہ ایک مثال ہے جو ہمارے عقیدے کے لحاظ سے بھی ہے، بڑی سننے والی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں تھے، اور ایک بندہ آیا منافق، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ توجہ سے یہ بات کو سمجھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں ہیں، حضور کے ساتھ ہیں اور بھی بیٹھے ہیں، تو ایک بندہ ہے، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گالیاں دینی شروع کر دی۔ اتنی گالیاں دی آپ خاموش رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے، اور کافی دیر وہ گالیاں نکالتا رہا، حضور مسکراتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ جملے اپنی زبان سے نکالے دفاع کے طور پہ، کہ تم مجھے گالیاں دے رہے نا، تو آگے سے دفاع کے طور پہ کچھ الفاظ نکالے، تو آقا علیہ السلام جلدی سے اٹھ گئے اور گھر چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بے چین ہیں، بڑے پریشان ہیں، یہ کیا بات ہوئی، میرے ایسے جملے حضور کو ناگوار لگے کہ حضور اٹھ کے چلے گئے، حضور کو پسند نہیں ہے۔ اس کرم میں تھے کہ آقا علیہ السلام سے موقع ملا تو پوچھا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، میرے جملے پسند نہیں ہے، اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ اٹھ کے آ گئے؟ اور میں ابو بکر کہ جب تجھے وہ آدمی گالیاں نکال رہا تھا نا، اس وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوا تھا، وہ تجھے گالیاں دیتا تھا، جبریل دفاع کرتا تھا، وہ لفظ سخت بولتا تھا، آگے سے جواب جبریل دیتا تھا، لیکن جب تم نے اپنا دفاع شروع کیا ہے نا، تو اللہ نے جبریل کو واپس بلا لیا، فرشتے کو واپس بلا لیا،
اسی وجہ سے میں اٹھ کے آ گیا ہوں. تو جو ولی ہوتا ہے نا، ولی وہ اپنا دفاع کرے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. ولی ہمیشہ اس کا دفاع اللہ رب العزت خود کرتا ہے. اللہ کرتا ہے. اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے، اس سے کوئی جھگڑا کرے، اس کو کوئی تکلیف دے، تو اللہ رب العزت پھر اس کا دفاع کرتا ہے. جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پہ فیض تھے. ابھی آپ بولے کچھ نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا آپ کے دفاع میں. تو آج اگر کوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے بھی، تو ہمیں جو ہم کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو جواب دینے کے لیے کافی ہے. اس میں حدیث پاک ہے، میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث پاک ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحق. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے جنگ کی، دشمنی کی، بغض رکھا، کینہ رکھا، دل کے اندر ملال رکھا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اس سے جنگ، اس نے تو اللہ سے جنگ لے لی ہے. چاہے وہ کسی سے بھی بغض اس کا حضرت ابوبکر صدیق سے ہو، حضرت عمر فاروق سے ہو، حضرت عثمان غنی سے ہو، مولا علی پاک سے ہو، امام حسن حسین پاک سے ہو، سیدہ فاطمہ زہرا پاک سے ہو، جس بزرگ ہستی کے خلاف ہو. یہ تو ہستیاں ہی بڑی عرفہ والا ہے، ان کے ساتھ سوچنے والا بھی گمراہ ہو جاتا ہے. تو حضور غوث پاک سے جس نے دشمنی رکھی نا، اس کے خلاف بھی اعلان جنگ اللہ ہی کرتا. وہ تو سارے ولیوں کے سردار ہیں. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحق. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، بغض رکھا، عداوت رکھی، فرمایا اللہ فرما رہا ہے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. عزیزان محترم، ولی کی شان یہ ہے، فرمایا شغل باللہ وفرار الی اللہ اہم الی اللہ. ولی کی 3 علامتیں ہیں کہ اس کی مصروفیت ساری کی ساری اللہ کے لیے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، کھانا پینا، جو کچھ بھی اللہ واسطے ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ولی کہے اور عورتوں کے ساتھ میل ملاپ رکھے، اپنے آپ کو ولی کہے اور مریدوں کو چرچ پہ لگائے، اپنے آپ کو ولی کہے، لوگوں کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دے، ان کو ان کے بچوں سے جدا کر دے، نشہ پلا پلا کے بچوں سے جدا کر دے. یہ ولی نہیں ہے. ولی وہ ہے کہ جس کی ساری مصروفیت شب و روز، دن و رات، وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہے. اور فرمایا وفرارہ الی اللہ. وہ اگر کسی کام سے بھاگے تو وہ بھاگنا بھی اللہ کے لیے، وہ رستہ بھی اللہ کی طرف جا رہا. یعنی دنیا کے لہو لعب سے اگر کنارہ کرتا ہے، دنیا کے کھیل کود سے کنارہ کرتا ہے، وہ تاش جوا یا جو بیماریاں ہیں ان سے اگر وہ کنارہ کرتا ہے، دور جاتا ہے، تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اس کی طرف رضا کے لیے. فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کن مع اللہ بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس. فرمایا تو اللہ کے ساتھ اس طرح رہ کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی مخلوق نہ آئے. اس پیسے کا لالچ نہ ہو، دنیا کا لالچ نہ ہو. آج ہیں پیر ہیں، نذرانے پہ قربان ہو جاتے ہیں. جو نذرانہ زیادہ دیتا ہو اس سے زیادہ پیار، جو کم دیتا ہو اس سے کم پیار. کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی مخلوق نہ ہو، کوئی فرد نہ ہو، کوئی مخلوق. جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر یا باری تعالیٰ میں نے اپنے دل سے تیرے لیے اپنے بیٹے کی محبت نکالی.
بیٹا فوت ہو جاتا تو اپنا واعظ اور درس اور جو لوگ بچوں کو پڑھاتے وہ پڑھانا نہ چھوڑتے، فرماتے جب جنازے کا وقت ہو جاتا مجھے بلا دو، میں جنازہ پڑھا دوں۔ تو تیرے اور اللہ کے درمیان مخلوق نہ ہو، یہ ولی کو حضور فرما رہے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہے، جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ تو ایسے رہے جیسے تیرے اور مخلوق کے درمیان کوئی نہ ہو، اللہ اور مخلوق کے درمیان نہ ہو۔ وَكُنْ مَعَ الْخَلْقِ بِلَا النَّفْسِ، اور ایسے رہا کر کہ جب تو مخلوق کے ساتھ رہے، جب تیرا واسطہ اللہ کے ساتھ ہو تو درمیان میں مخلوق نہ آئے، اور جب تیرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو تو درمیان میں تمہاری اپنی ذات اور نفس نہ آئے، اپنا لالچ نہ آئے۔ مثلا کسی کا کام کرنا ہے تو بیچ میں تمہارا لالچ آ جائے کہ مجھے نذرانہ ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، میرا کام بکرا لے کے آئیں گا تو ٹھیک ہے، مرغ لے کے آئیں گا تو ٹھیک ہے، اتنا میرے خزانے میں جمع کراؤ گے تو ٹھیک ہے، فلاں امیر کو مرید کرنا چاہیے، پیسہ زیادہ ہے آئے گا۔ تو فرمایا اگر تیرا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے تو پھر مخلوق اور اس تیرے درمیان تمہارا نفس ذات نہ آئے، لالچ نہ آئے۔ فرمایا آپ کی جو شان تھی نا ولایت والی، وہ اس قدر شان تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ جو تھے آپ نے ایک مرتبہ خود فرماتے ہیں کہ دوزخ کے مالک سے پوچھا، یعنی فرشتے سے، اس کا نام مالک ہے، جو دوزخ کا پہرے دار ہے، سردار ہے، اس کا نام مالک ہے، اس سے پوچھا میرا مرید ہے دوزخ کی لسٹ ہے تیرے پاس، اس میں میرے مرید کا کوئی نام ہے؟ عرض کی نہیں، آپ کا مرید دوزخ کی مرید ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، تو وہ وضو کرے، اس کے بعد 2 نفل پڑھے، الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 2 نفل میں الحمد کے بعد 11 نفل، قل هو اللہ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پھر 11 مرتبہ بغداد کی طرف قدم رکھ کے آئے، 11 قدم میرے شہر کی طرف منہ کر کے 11 قدم چل کے آئے، جو بھی اس کی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اب اس بارے میں سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے 11 قدم تو مسجد بھی کراس نہ ہوئی، تو آپ بغداد کیسے پہنچ گئے، اور آپ پہ فضل کیسے ہو گیا، حاجت کیسے پوری ہو گئی؟ تو یہ تو بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا خود کا ایک فرمان ہے، میں اس کے بعد پھر ایک حدیث آپ کو سناؤں گا اس کے اوپر، توسل کے اوپر۔ آپ خود فرماتے ہیں لو کان مریدی فی المشرقی وانا بالمغربی لسترتہ، فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں آگے اس کا سطر پوشی کر دوں گا، میں اس کی سطر پوشی کر دوں گا۔ اس پر پھر آگے کچھ لوگ اعتراض کرنے والے پھر اعتراض کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق مغرب کا فاصلہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے قدم ہی نور سے منور ہو جائے، اللہ کے نور سے، جس کے قدم ہی اللہ کے نور سے منور ہو جائے، پھر اس قدموں کی مثال ہمارے قدموں کی مثال نہیں بنتی۔ جس کے کان منور ہو جائے اللہ کے نور سے، اس کی سماعت پھر ہماری سماعت نہیں بنتی۔ اس پر حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صفحہ نمبر 221 مشکاۃ شریف میرے پاس ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا للہ، اگر دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، یعنی مرید حضور غوث سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہو، دو بندے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، ایک مشرق میں رہتا ہو ایک مغرب میں رہتا ہو، ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، اور کرتے دونوں اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو، ملے نہ ہو فاصلہ اتنا ہو، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت والے دن دونوں کو جمع کر دے گا۔ اب سمجھ آئے گی؟ اب حدیث سنیں کہ حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو الجوزہ، یہ تابعی ہیں، ویسے ابو الجوزہ تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، مدینے میں قحط پڑ گیا، بہت شدید قسم کا قحط، فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگ گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کے کرلائے، مباہلہ کیا، شکایت کی کہ ہم تو مارے گئے ہیں، اتنا قحط ہے، کھانے پینے کو چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ حضور کے روزے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، حضور کے روزے کی طرف جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، قبر پہ جاؤ، روزے پاک میں جاؤ، فَجْعَلُوا مِنْهُ قَوَمْ إِلَى السَّمَاءِ، اور روزہ پاک سے آسمان کی طرف سوراخ بنا لو، روشندان بنا لو، تاکہ روشن آسمان اور حضور کے روزے کے درمیان کوئی چھت نہ ہو، آسمان اور روزے کے درمیان کوئی چھت نہ ہو، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ، حضور کے روزہ انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ ہو۔ فَفَعَلُوا، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، کچھ روشن دان بنایا جس سے آسمان سے سیدھی نظر حضور کے روزے پہ پڑتی تھی۔ فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَثَمَرَتِ الْإِبِلُ، اور آسمان سے اتنی بارش ہوئی کہ اتنا گھاس اگا کہ جو اونٹ ہے نا، اونٹ ان کی کوکھیں جو ہیں وہ پھول گئی، کھا کھا کے گھاس، ان کی کوکھیں پھول گئی تھی، اونٹوں کی کوکھیں جو کہ نہیں پھولتی ہیں۔ آپ کوئی بھی جانور ہو، اس کو تیار کرنا ہو، اس کا جو پیچھا ہے وہ موٹا کرنا ہو تو کافی محنت لگتی ہے، کافی عرصہ لگتا ہے، کافی کھلانا پلانا پڑتا ہے، سینہ تو چوڑا ہو جاتا ہے لیکن دم والا حصہ تو چوڑا نہیں نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ اونٹوں نے اتنی گھاس کھائی، اتنا چارہ ہوگا کہ ان کی کوکھیں جو ہیں وہ موٹی ہو گئی، حتیٰ تفتقت من الشحم فسمی عام الفطر، حتیٰ کہ چربی اتنی زیادہ ہو گئی، گوشت اتنا زیادہ ہو گیا، یعنی لوگ بھی موٹے تازے ہو گئے اور جانور بھی موٹے تازے ہو گئے، اس سال وہ سال ہی عام الفطر کا نام ہے۔ اب یہاں آسمان شرح میں لکھتے ہیں کہ آسمان رویا حضور علیہ السلام کے وصال کے جدائی میں، جب آسمان نے حضور علیہ السلام کے روزے پاک کو دیکھا تو اس کا جگر پھٹ گیا اور اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی۔ فما بکت علیہم السماء، ان پر پھر آسمان بھی نہیں روئے گا۔ یہ فرعون کی بات ہے، یہ سورۃ دخان میں، تو آسمان کے رونے کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں، پوری دنیا کو، جیسے میری ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے بات کہ رائی کا دانہ ہو، ساری زمین کائنات رائی کے دانے کی طرح ہو اور ہتھیلی پہ ہو، تو پھر علم کیسے آئے گا؟
کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا مرید میرا وہ پریشان ہے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ بندہ اونچا چلا جائے تو مجھے نظر آتی ہے، 2,40,000 میل کی مسافت پہ چاند ہے، تو جب آپ چاند پہ جائیں گے تو یہ جو زمین ہے چاند جیسی نظر آئے گی۔ اور اگر آپ چلے جائیں سورج کی بلندی پہ 3 کروڑ سے بھی زیادہ میل تقریباً اتنے فاصلے پہ، اس میں تو آپ کو یہ زمین دکھائی نہیں دے گی۔ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بھی پاکستان ہے، یہ اس میں یہ مسجد ہے، مسجد میں یہ لوگ بیٹھے ہیں؟ وہ تو نظر ہی نہیں آئے گی، زمین ہی نظر نہیں آئے گی تو لوگ کیسے نظر آئیں گے؟ تو حضور غوث پاک کے ہتھیلی میں رائی کی طرح تو ہے، تو نظر کیسے آتا ہے؟ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اتنی دور سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رائی کے دانے کو آپ ہتھیلی پہ دیکھیں اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنی شان اونچی ہے کہ آپ کو ساری کائنات ایسے نظر آتی ہے جیسے رائی کے دانے کو دیکھتے اس قدر قریب سے نظر آتی ہے، جس طرح رائی کا دانہ آپ نے ہتھیلی پہ رکھا تو میں قریب سے نظر آ رہا ہے، حضور غوث پاک کو ساری کائنات ایسے نظر آتی ہے۔ نظر آنے کی بات ہو رہی ہے، جس کو دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے رائی پہ دانہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو قبر میں ہے۔ اب اس پہ جواب ہے علماء دیوبند کے، ایک مولوی احمد حسین نام ہے ان کا، انہوں نے اپنے شیخ رشید احمد گنگوئی کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ان کے حوالے سے کہ رشید احمد گنگوئی اپنے شیخ کے پیر کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں شہاب ثاقب کے اندر، شہاب ثاقب کتاب لکھی رشید احمد گنگوئی نے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے نا، پیر اس کا جسم تو اگرچہ تبدیل نہیں ہوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن اس کی روح ضرور پرواز کرتی جہاں جی چاہے وہ چلی جائے۔ تو مرید کو پیر کے ساتھ اس طرح نسبت رکھنی چاہیے، اس طرح یقین رکھنا چاہیے کہ میرے پیر کی روح جو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا، وہ علماء دیوبند، وہ ان کا پیر، وہ اپنی باری آئے تو ہو ان کا پیر، اور اپنی باری آئے تو ان کے پیر کی، ان کے مرید کے ساتھ روح ساتھ ساتھ رہتی ہے، تو ہوں حضور غوث اعظم اور ہوں سنی مرید اور سارے ولیوں کے ساتھ، تو ان کی روح جو ہے وہ کیوں ہمارے ساتھ کیوں نہ رہے؟ ان کی روح اس سے بھی زیادہ قریب رہے۔ عزیزان محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ولایت کی جو شان ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اگر میں اپنی ولایت جو اللہ نے مجھے راز دیا ہے، اگر اس راز کو سمندر کے اوپر ڈال دو، لَصَارَ كُلُّ غَوْرٍ فِي السَّوَادِ، سارا سمندر خشک ہو جائے۔ خود اپنے بارے میں اگر میں سمندر میں اپنا راز ڈال دوں، راز ولایت، تو سارا سمندر ہی خشک ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جَبَالٍ، اور اگر پہاڑوں پہ ڈال دوں، لَدُكَّتْ وَاخْتَفَّتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، تو ریت کے ذروں کی طرح پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اور اگر میرا راز جو ہے راز ولایت اگر وہ ڈال دیا جائے آگ کے اوپر، فرمانا حَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالٍ، تو آگ بالکل بھسم اور سوا ہو جائے، بجھ جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر مردے پہ ڈال دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضور غوث پاک نے آپ کے جو مرید ہیں وہ آپ کے ساتھ، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مریدوں کو چاہیے، مرید کون سے ہیں یہ بھی میں تھوڑی سی وضاحت کروں، 1 منٹ کے اندر جتنے بھی سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقش بندیہ ہو، ان کے جتنے اکابر ہیں، جتنے ان سلسلوں کے بانی ہیں، وہ سارے کے سارے حضور غوث پاک میں فیض یافتہ ہیں،
سارے انہیں کے مرید ہیں۔ قادری بھی حضور غوث پاک کے مرید ہے، نقشبندی، سہروردی، چشتی، سارے حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ یعنی ان کے جن کے چشتہ سلسلے بانی ہیں، جو سلسلوں کے بانی ہیں، وہ حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ جو بعد میں آئے انہوں نے اپنی روحانی طور پہ فیض حاصل کیا، جو اس وقت موجود تھے انہوں نے حضور سے مل کے فیض حاصل کیا۔ تو آپ جس کے بھی مرید ہو جائیں، سلسلہ قادریہ میں ہو جائیں، سہروردیہ میں، چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، تو آپ ہوتے حضور غوث پاک کے مرید۔ اور حضور غوث پاک نے خود فرمایا کہ میرا قدم تو ہے ہر ولی کی قدم۔ تو عزیزان محترم، آج غوث پاک کا حضور غوث پاک ہے سالانہ 11ویں شریف ہے، بڑی 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے۔ تو جتنے آپ دوست ان کے ذکر میں شامل ہوئے، اللہ رب العزت ان کی شفاعت، ان کا فیض اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔